اوکے جی، اب میں کوشچن ٹائپس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آئی بلیو اس پہ میں نے آپ کو ٹھیک ٹھاک انفارمیشن دے دی ہے کہ ان کی ٹپس کیا ہیں، ان کی اسٹریٹجیز کیا ہیں، آل دیٹ. یہاں تک سب اوکے ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اب آ جاتے ایک اور چیز کے اوپر. ٹھیک ہے، اٹس گوئنگ ٹو بی اے ڈفرنٹ تھنگ. میں نے ایک سیکوینس بنایا ہے کہ آپ چاہے اکیڈیمک ریڈنگ کریں چاہے جی ٹی کی ریڈنگ کریں، 3 اسٹیپس کے اندر آرام سے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، جس کے اندر اسٹیپ نمبر 1 یہ اگر آپ کو پتا ہے تو ویری گڈ، اگر نہیں پتا تو مائی ڈیئر فرینڈس اس کو نا انکارپوریٹ کرنا پڑے گا آپ کو، اسپیڈ ریڈنگ کو. یہ ایک پراپر میتھڈ ہے، ایک ٹیکنیک ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے پیپر کے اندر. چاہے آپ اسکم اسکین کر رہے ہیں چاہے آپ پیپر کو ریڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسکم اسکین پہ چلیں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اسکم اسکین کی ٹیکنیک کو مجھے سمجھا سکتا ہے آپ میں سے؟ آپ سارے آئلٹس کا لیکچر لیتے ہیں، مس ادب اسکم اسکین پڑھاتی ہیں، مس روج موسٹ پروبیبلی یہ ٹیکنیک پڑھاتی ہیں، اور جتنے بھی یونیورسل ٹیچرز ہیں یہی بتاتے ہیں اسکم اسکین کر لیں. کیا ہے اسکم اینڈ اسکین؟ چلو جی آن لائن والے کو پوچھ لینے ہیں، جواب آ گیا. ٹھیک کہہ رہی ہے جی. سیم از سیئنگ سر کین یو سینڈ دا لسٹ آف دا ٹائپ؟ یس سر آئی ول ڈیفینیٹلی سینڈ، ڈونٹ وری. ہاں جی، واٹ از اسکمنگ اینڈ اسکیننگ؟ فیئر انف. ٹھیک ہے چلیں. اسکیننگ ہوتی ہے جب آپ کسی پرٹیکولر چیز کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت آپ باقی سب چیزوں کو اگنور کرتے ہیں اور ایک چیز پہ فوکسڈ ہوتے ہیں. اس وقت آپ ریڈ بالکل نہیں کرتے، یو آر پن پوائنٹنگ سم تھنگ. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں جی ایک ڈیٹ ہے 1868، اس کو نا اس پیراگراف میں ڈھونڈ دیں. آپ کوئی بھی ٹیکسٹ نہیں پڑھیں گے، آپ سمپل لائنس پہ ہوور کریں گے اینڈ یو ول جسٹ پن پوائنٹ کہ 1868 کہاں لکھا ہوا ہے. آپ صرف اس ورڈ کو اسکین کریں گے جا کے. میک سینس؟ اس کو ہم اسکیننگ بولتے ہیں. اسکیننگ کرتے ہوئے آپ ریڈ نہیں کرتے بالکل. ٹھیک ہے، آپ پن پوائنٹ ہو جاتے ہیں. اسکیمنگ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو ایک جنرل اوور ویو میں پڑھتے ہیں. اب جنرل اوور ویو کا کانسیپٹ آپ نے سمجھنا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں جی ایک پیراگراف ہے، اس کو پڑھ لیں اور اب مجھے بتا دیں اس پیراگراف میں کیا لکھا ہوا ہے. فرض کر لیتے ہیں وہ پیراگراف 18 لائنس کا. عام طور پہ آپ کے آئلٹس کے اندر جو پیراگرافز آتے ہیں وہ 10 to 20 to 25 لائنس تک بھی چلا جاتا ہے. تو 18 لائنس کا ایک پیراگراف پک کر لیتے ہیں ہم. 18 لائنز اگر آپ نے پڑھنی ہے اور میں کہتا ہوں جی مجھے بتا دیں، تو آپ مجھے اس کی سمری دے سکتے ہیں، مجھے ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں دیں گے. اسکمنگ کا مطلب یہ ہے کیونکہ آپ نے اس کو ایک اوور ویو کیا ہوتا ہے. اب صرف جائیں اور اپنی تھوڑی دیر کے لیے نا کوشچنس کے انسٹرکشنز کے اوپر غور کرتے ہیں. نوٹس کمپلیشن میں 1 ورڈ آنسر، سینٹینس کمپلیشن میں 1 or 2 ورڈ آنسر، سمری میں پک ورڈ فرام دا پیسج، شارٹ کوشچن میں 1 ورڈ آنسر، ٹیبل فلو چارٹ ڈائیگرام 1 ورڈ آنسر 2 ورڈ آنسر. اگر آپ نے اسکم کیا ہے تو وہ ورڈ کس نے پک کرنا تھا؟ وہ تو 100% 100 نہیں زیادہ ہو جائے گا. آئی بلیو میکسیمم آپ میں سے آنسر پک نہیں ہو سکے گا کیونکہ آپ نے جسٹ تو سمجھ لیا پیراگراف کا. وہ مجھے اگر اورل بتانا ہے تو ویری گڈ، بٹ دا وے دا کوشچن از آسکڈ، آپ کو تو پن پوائنٹ ایک ورڈ میں آنسر دینا. ایک ورڈ بھی آپ آگے پیچھے کر دیتے ہیں، آپ کا تو آئلٹس والے بڑے ظالم ہو تو آنسر غلط کر دیتے ہیں. تو پھر اب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اسکم بھی کریں، اسکم اس طریقے سے کریں کہ آپ کی سپیڈ اتنی زیادہ ہو کہ آپ پیسج کو پڑھ لیں. تو مائی ڈیئر فرینڈس سے آپ اسکمنگ اینڈ اسکیننگ ٹیکنیک میں آ جائیں. یہ سپیڈ ریڈنگ آپ کو تب بھی چاہیے کیونکہ اگر آپ نے خالی ایک اوور ویو لے لیا ہے تو آنسر تو پھر گڑبڑ ہوگی. پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ بار بار جا کے 2 لائنیں 3 لائنیں 4 لائنوں کو فوکس ہو کے پڑھتے ہیں. اینڈ دیٹ از ویئر دا ٹائم ویسٹنگ اسٹارٹس. ایک ہی پیسج کو 3 4 دفعہ پڑھنا، یہی تو ایلیمینیٹ کرنا ہے. تو پہلی دفعہ کیوں نہیں صحیح پڑھ لیں اس کو؟ پھر سپیڈ چاہیے تو میں اسکمنگ کے ساتھ اس کو فیوز کر سکتا ہوں. گڈ. اب یہ ٹیکنیک ہے، اس پہ علیحدہ سے آپ کو پریکٹس چاہیے. ٹھیک ہے، وہ ٹیکنیک علیحدہ ہے کہ سینٹینس کمپلیشن آ گیا تو پہلا ورڈ یہاں مارک کیا، سیکوینس میں آ گیا تو میں نے یہاں سے یہاں تک پڑھنا ہے. وہ پیپر کی ٹیکنیک ہے، دیٹ از ایبسلیوٹلی کریکٹ. تو جب پڑھنا ہے تو پڑھنا تو میں نہیں ہے یا آپ نہیں ہے. تو آپ کی اگر سپیڈ سلو ہے تو آپ کا ٹائم نہیں مینیج ہوگا، کوشچن چھوٹ جائیں گے. اور اگر آپ بہت تیز جا رہے ہیں تو دیر از اے ہائی پروبیبلٹی کہ آپ غلط ورڈ پک کریں گے. پھر حل کیا ہے؟ دیٹ از دا سولوشن. اسپیڈ ریڈنگ ایک میتھڈ ہے، ایک ٹیکنیک ہے. اس کو جب آپ پریکٹس کرتے ہیں یا آپ کے گرپ میں آ جاتا ہے، اٹ کین ڈو ونڈرس فار یو. میرا ذاتی ماننا ہے اگر آپ کو اسپیڈ ریڈنگ آ جاتی ہے نا، پورا پیپر آرام سے پڑھ کے ہو جاتا ہے. آپ اسکمنگ اینڈ اسکیننگ کو بھول ہی جائیں گے کہ وہ کیا ہوتی ہے.
آپ اتنے کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں، پرووائڈیڈ آپ نے اس ٹیکنیک پہ کام کیا تو مجھے نا تو بڑا سا if is a question mark here. We good؟ ٹھیک ہے، میرا ایک جنرل سوال ہے سب سے، آن لائن فرینڈز آپ سے بھی جو یہاں پہ بھی ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ لائک مطالعہ کا شوق رکھتے ہیں، ریڈنگ، ٹھیک ہے، بک ریڈنگ، اپنے کورس کی کتابوں کے علاوہ کتنی کتابیں پڑھی ہیں آج تک؟ رفلی 20 سال سے، تقریباً 20 سال کے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ہے 20 سال سے کم؟ ٹھیک ہے چلو 18 کر لیتے ہیں، 18 تو ہو نا سارے، ٹھیک ہے، 18 ایئرز آف لائف آپ کے ہو گئے ہیں، جس میں سے میں پہلے 10 سال مائنس کر دیتا ہوں کہ آپ کو سمجھ ہی کوئی نہیں تھی، آپ نہ بالغ تھے، 11ویں سے شروع کر لیتے، 11 till 18 ایئرس، 8 سال میں کورس کی کتابوں کے علاوہ کوئی اور کتاب کبھی پڑھی ہے؟ ناول پڑھا ہے، دیٹس فائن، دیٹس کاؤنٹڈ، آپ نے کوئی رسالہ پڑھا ہے، دیٹس فائن، مگر بات ہے کہ کبھی پڑھا ہے تو کہ ریگولرلی پڑھتے ہیں کچھ؟ اگر آپ ریگولرلی پڑھتے نہیں ہیں تو آپ کا تو ریڈنگ کا جو ایک ٹیمپو ہے وہ ڈیولپ ہی نہیں ہے، آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پیپر میں 60 منٹ کے اندر ایک چیلنجنگ ایگزام کو سالو کر کے 8 بینڈ 9 بینڈ میں چلا جاؤں گا؟ سپنے بہت اچھے ہیں، سپنے اچھے ہیں، مگر ان سپنوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو کرنا ہے وہ تو آپ کر نہیں رہے ہیں، یہاں آپ کے پاس سکل نہیں ہے، تو ایسے راتوں رات تو کچھ بھی نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے؟ ٹیکنیکس اپنی جگہ پہ، یہ جو آپ سکور لے رہے ہیں نا ابھی، 5 بینڈ آ گیا، 6 آ گیا، یہ سمجھے صرف ٹیچرز جو ٹیکنیکس بتا رہے ہیں نا وہ کام کر رہی ہیں، اگر آپ کو اس سے امپروومنٹ چاہیے تو پھر کچھ اور ڈالنا پڑے گا، میکنگ سینس؟ اب اس کی سمجھ آ گئی کہ اس کی سگنیفیکینس کا جو میں بتانے لگا ہوں، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ اور جی کمنگ بیک ٹو دا اسپیڈ ریڈنگ، اسپیڈ ریڈنگ بیسیکلی از اے ٹیکنیک، اور اس میں یہ 5 اس کے ایلیمنٹس ہیں۔ سب سے پہلے کہ سٹنگ پوسچر، گھر پہ، یہ کیونکہ ایک زیادہ پریکٹس آپ نے گھر پہ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ایگزام میں جب آپ آتے ہیں ہم تو آپ کو چیئر سے دیتے ہیں جس کی جو بیک ہے وہ اسٹریٹ ہے، ابھی جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں یہ چیئر بالکل اسٹریٹ بیک کے ساتھ ایکیڈیمک چیئرز ہیں، اگر آپ گھر پہ جا کے کبھی بھی نوٹس کریں نا، آپ کی جتنی بھی چیئرز ہیں ڈائننگ ٹیبل کو چھوڑ کے وہ ساری چیئرز نا ریکلائنڈ ہوتی ہیں، تھوڑی سی اینگل ہوتا ہے اس کا، کسی کا 10 ڈگری ہے، 20 ڈگری ہے، 30 ڈگری ہے، صوفوں کو جا کے دیکھ لیں وہ ریکلائنڈ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ریلیکسنگ پوزیشن کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، صوفے پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو سمجھے بس یہ کبھی بھی نہیں ہونے والا پھر یہ والی ٹیکنیک، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے شور کریں کہ آپ اسٹریٹ چیئر پہ بیٹھیں، ڈائننگ ٹیبل کی چیئر از ون آف دا گڈ، ادروائز اگر آپ کے پاس کوئی اسٹڈی ٹیبل اینڈ چیئر ہے اس کو کبھی آپ نوٹ کریں گے وہ سیدھی جو ہوتی ہے اس کی بیک، اس پہ پڑھنا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ ٹیک نہ ہی لگائیں تو بہتر، ٹیک نہیں لگانی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ پڑھتے ہوئے کوشش کریں کہ سیدھا بیٹھیں، میں اسپیڈ ریڈنگ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ دوسرا اگر آپ ٹیبل یوز کرتے ہیں نا تو دیٹس ایون بیٹر، پھر آپ ذرا ٹیکنیک کو اور اچھے سے اپلائی کریں گے، تو آپ کی ٹیبل اور چیئر کا لائک ہائٹ اس طرح سے ایڈجسٹ ہونا چاہیے کہ آپ کی دونوں ایلبوز آپ کے ٹیبل کے اوپر آرام سے پلیسڈ ہو جائیں، یہ ایک کلاسک پوزیشن ہے ڈائننگ ٹیبل کی، جب آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں آپ کے جو دونوں ایلبوز ہیں آرام سے آپ کے ٹیبل کے اوپر آ جاتی ہیں، وہ ایک کمفرٹ پوزیشن ہے، اس میں آپ اسٹریٹ ہوتے ہیں، کھانا بہت آرام سے اچھی طریقے سے کھایا جاتا ہے، گڈ؟ پڑھنے کے لیے یا اسپیڈ ریڈنگ کے لیے اٹس ویری مچ امپورٹنٹ دیٹ یو یوز اے ٹیبل اینڈ اے چیئر، اینڈ اس طرح سے بیلنسڈ ہو کہ آپ کمفرٹ پوزیشن میں ہو، اس طرح آپ کے شولڈر جو ہے نا وہ تھکیں گے نہیں، ایگزام میں جو آپ کو ٹیبل چیئر ملتا ہے وہ اسی لیول کا ملتا ہے، وی گڈ؟ اس کے اندر ایک چیز اور ایڈ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا لین فارورڈ آپ نے کر جانا، جیسے تھوڑا سا آگے جھکتے ہیں، تو سیدھا بیٹھنا اپنے وزن پہ، ٹیبل کے اوپر ایلبوز رکھ لینی ہے، پیپر آپ کے سامنے ہو، تھوڑا سا جھک کے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں اٹیکنگ پوزیشن۔ Now that is the ideal position to keep your brain in the most active phase while reading. دماغ کو سب سے ایکٹیو رکھنے کے لیے یہ سب سے ایک پرفیکٹ پوزیشن ہے ریڈنگ کرتے ہوئے۔ اگر آپ کو کبھی بھی پڑھتے پڑھتے نیند آ جاتی ہے نا تو بس سمجھیں کہ آپ کی باڈی اس وقت ریلیکس پوسچر میں، اس لیے نیند آتی ہے۔ آپ ایکٹیو موڈ میں پڑھیں، آپ کا برین کبھی بھی آپ کو سونے نہیں دے گا، اس کو پتہ ہے آپ ایکٹیو موڈ میں، میک سینس؟ یہ پہلا اصول ہے اگر اسپیڈ ریڈنگ کی پریکٹس کرنی، کیونکہ ایگزام میں کوئی صوفہ نہیں ملنا، گڈ؟ نہ آپ کو انہوں نے بیٹھ دینا ہے کہتے بیٹھ کے پڑھ لو، تو اتنے تیاری کر دے رہے ہو، ایگزام میں تو ٹیبل چیئر ملنا ہے، تو پریکٹس بھی تو ویسی کریں نا تاکہ آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں، ون تھنگ۔ دوسرا ہے آئی ہینڈ کوآرڈینیشن، جو آئی ہینڈ کوآرڈینیشن ہے دس اسٹیپ، ٹھیک ہے؟ یہ موسٹلی کافی زیادہ کینڈیڈیٹس کرتے ہیں۔
آپ نے جب بھی پڑھنا ہے جس لائن کو جس لفظ کو پڑھ رہے ہیں اپنی پینسل کو اس کے ساتھ موو کریں اور اپنی آئیز کو فوکس رکھیں آن دا ٹیکسٹ وچ یو آر ریڈنگ. ٹھیک ہے, اس کو بولتے ہیں آئی ہینڈ کوآرڈینیشن. ایگزام میں آپ کے ارد گرد بہت ساری موومنٹ ہوتی ہے, لاٹس آف پیپل آر ڈوئنگ ورک. اس کے علاوہ جو پیج ٹرننگ ہے اس کی آواز بہت زیادہ ہوتی ہے, یہ ایک ڈسٹربنگ نوائز ہے, مگر اس کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے آپ, یہ ایگزام میں ہونا ہی ہونا ہے. جہاں پہ بھی آپ جائیں گے 100-200 بندہ پیپر دے رہا ہے, ہر بندہ ڈفرنٹ پیج کے اوپر ہے, بار بار پیج ٹرننگ کی وائس آ رہی ہے, اس کی ڈسٹریکشن ہوتی ہے. برین کیا کرتا ہے, برین ایبزارب کر رہا ہے سارا کچھ اور وہ پروسیس میں ڈال دیتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کانسنٹریشن اگین بریک ہوتی ہے. آپ اگر آئی ہینڈ کوآرڈینیشن کو فیوز کر دیتے, بیسیکلی آپ اپنے برین کو ٹرین کریں کہ جہاں پہ میری فنگر ہے یا میری پینسل ہے وہیں پہ فوکس کرو. تو بیسیکلی اٹس جسٹ اے ٹیوننگ ایکسرسائز, فوکس کرنے کی ٹیکنیک ہے. گڈ. تیسرا ہے ریڈنگ چنکس. آپ نے ایک ٹائم میں ایک ورڈ نہیں پڑھنا, یہ کیسے کرنا اس کی میں ابھی ہیلپ آپ کو بتاؤں گا کہاں سے لینی ہے. چوتھا ہے نو ووکلائزیشن. آپ نے اونچا نہیں بولنا, ٹھیک ہے, پیپر میں بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہوتا. کچھ لوگ ہیں جو ہمنگ یا بی ساؤنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے سپیڈ سلو ہوتی ہے, اس چیز کو ایلیمینیٹ کریں. پلس ایگزام میں آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں جو بھی بیٹھا ہوگا اگر وہ کمپلین کرتا ہے کہ جی مجھے ڈسٹربنس ہو رہی ہے, تو انویجیلیٹرز بار بار آ کے آپ کو منع کریں گے. اس کا کہ کانسٹنٹ ڈسٹریکشن خود ہوگی آپ کو, سو دیٹ از ناٹ گڈ. اگر ایسا کرتے ہیں تو اس چیز کو ایلیمینیٹ کریں. ٹھیک ہے. پانچویں سب ووکلائزیشن, اس کو ہم منیمائز کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ پہلے 4 سٹیپ اچھے سے کر لیں تو کئی بار ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی آواز ہمارے اندر آتی ہے, وی نیڈ ٹو کیپ اٹ ایز لو ایز پاسبل. ٹھیک ہے, یہ ایلیمینیٹ نہیں ہوتا, یہ منیمائز ہو سکتا ہے. ایلیمینیٹ ہو سکتا ہے مگر اس کے لیے بہت زیادہ پریکٹس چاہیے. تو ہم 8-10 ہفتے میں آئلٹس کرنا چاہتے ہیں تو یہ 8-10 ہفتے کی گیم نہیں ہے, یہ جو 5واں بلٹ ہے. مگر جو پہلے 4 ہیں یہ سنگل گو میں آپ کر سکتے ہیں. یہاں تک میرے ساتھ ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. اب تھوڑی سی ایک ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سب کے پاس انٹرنیٹ آ رہا ہوگا, انٹرنیٹ آ رہا ہے, فون نکال لیں ذرا, انٹرنیٹ آن کر لیں اپنا. آن لائن فرینڈس آپ تو آلریڈی انٹرنیٹ آن پہ ہیں. میں ایک ویب سائٹ, یہ میں نے لکھی ہے exlareader.com. گوگل میں جائیں, یہ ٹائپ ان کریں اور یہ پیج کھولیں, دیکھیں کیا کھلتا ہے. exlareader.com. کریں ذرا, ٹھیک ہے, پھر یہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں آگے کیا کرنا ہے. ہاں جی, میں بھی اوپن کر دوں ذرا. آن لائن فرینڈس میں گوگل شیئر کر رہا ہوں اپنا, ٹھیک ہے, یہاں سے آپ بھی دیکھیں. ٹھیک ہے, سمپلی ٹائپ ان ایکسلریٹر, ACCELAREADER. ٹھیک ہے, سب سے ٹاپ پہ دیکھیں کیا آ رہا ہے, ایکسلا ریڈر اسپیڈ ریڈنگ ٹول, RSVP ریڈر. گڈ. اب آپ ذرا مجھے بورڈ پہ فالو کر لے, کرنا کیا. یہ سمپل ٹول ہے, یہ ویب سائٹ ہے, یہ اپلیکیشن نہیں ہے. یہ ایکچولی آپ کو ٹیچ کرے گی کہ چنکس میں کیسے ریڈ کرنا ہے. ہم ایکچولی کیسے ریڈ کرتے ہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا. موسٹ پروبیبلی کینڈیڈیٹس ریڈ 1 ورڈ ایٹ اے ٹائم. آپ اپنے برین کو صرف ایک ہی ورڈ فیڈ کر رہے ہیں تو ایک ہی ورڈ پڑھتا ہے, ایک ورڈ کر کے وہ پورا جملہ بناتا ہے, پھر اس کو سینس آتی ہے, تو یہ سلو پروسیسنگ ہو جاتی ہے. اگر آپ اپنے برین کو ایک ہی ساتھ 3 ورڈز 4 ورڈز 5 ورڈز اکٹھے دے دیتے ہیں, وہ فریز میں جلدی پک اپ کرتا ہے, اس کو انڈرسٹینڈنگ جلدی ڈیولپ ہوتی ہے. اس طرح پھر آپ کی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے, اور آپ کا پورا ٹیسٹ پیرا فریزنگ پہ ٹکا ہوا ہے. سنیمائز تو کرتے نہیں ہیں وہ, کبھی کبھی سنیمائز کر دیتے, ورنہ ایک سٹیٹمنٹ کو ری اسٹیٹ کرتے ہیں. فریز میں پڑھنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. گڈ. اس کا کہ ریڈنگ سٹائل نہیں ٹھیک, ہمارا ریڈنگ سٹائل ہی ہمیں لیگ بیہائنڈ کر رہا ہے, تو ریڈنگ سٹائل ٹھیک کرنا ہے. اس پہ اگر آپ کلک کریں, مجھے ذرا اپنے بورڈ پہ فالو کرنا ہے. یہاں پہ چلو بھائی اوپن ہو جاؤ, نہیں ہو رہا اوپن, ایک سیکنڈ. As you click on it, it opens this kind of an interface. ٹھیک ہے, یہاں پہ ان کا ایک ڈیفالٹ ٹیکسٹ آلریڈی پیسٹڈ ہے.
ٹھیک ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی سلیکٹڈ، اگر آپ اس کو ڈیل کریں گے نا تو ڈیلیٹ ہو جائے گا. اب اس باکس کے اندر یو کین پیسٹ یور اون ٹیکسٹ. کوئی بھی ٹیکسٹ اٹھائیں، موسٹ پروبیبلی اپنا آئلٹس کا پیپر اٹھائیں، پورا پورا پیسج اس کے اندر پیسٹ ہو جاتا ہے. ابھی میں نے وہاں سے ایک جو پیراگراف ہے یہ والا میں نے کاپی کیا ہے یہاں سے، اور اس کو اگر میں ٹیکسٹ میں ڈالوں تو یہاں پہ میں اس کو اگر پیسٹ کروں تو یہ میں نے آپ کے ایک ٹیکسٹ کا پیسج اٹھا کے یہاں پہ پیسٹ کر دیا. اسی طرح یہاں پہ پورا پورا آرٹیکل پیسٹ ہو جاتا ہے. نیوز پیپر کا اٹھا لیں، کسی بھی ویب سائٹ سے اٹھا لیں جہاں سے کاپی پیسٹ ہو سکتا ہے. جسٹ کم اینڈ پیسٹ اٹ ہیئر. گڈ. جب آپ اس کو پیسٹ کرتے ہیں آپ نے کلک کرنا ہے بگن پہ، اور وہ آپ کو اس پیج پہ لے آئے گا. دس انٹرفیس کمس. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے اپنی سیٹنگز ایڈجسٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس وقت سیٹنگ کچھ اور ہے، میں سیٹنگ ایڈجسٹ کرتا ہوں. یہ والا پیج آپ اوپن کر لیں. ٹھیک ہے، ایسے سیٹنگ آ جائے گی. سب سے ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے ورڈز پر منٹ. یہاں پہ اسپیڈ ابھی 300 پہ سیٹ ہوئی ہے. 300 بہت زبردست اسپیڈ ہے. عام طور پہ آپ اگر اپنی کبھی اسپیڈ ٹیسٹ کریں نا، اس کی بھی ویب سائٹ بتاتا ہوں میں کون سی ہے. آن ایوریج کینڈیڈیٹس جو ہے نا 200 کے قریب ہوتا ہے یا 200 سے نیچے ہوگا. اگر تو آپ ریگولر اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ 200 سے اوپر بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ کبھی کبھی پڑھتے ہیں جیسے بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں تو پھر 200 سے نیچے ہوں گے. ایگزام میں آپ نے یہاں اچھا ایگزام کرنے کے لیے آپ کا جو ٹارگٹ ہے نا وہ 250 کی اسپیڈ ہونا چاہیے. آپ نے اپنے آپ کو 250 ورڈز پر منٹ پہ لے کے آنا ہے. اب اس کا ریزن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آئلٹس کا ایک پیسج ایکڈیمک ہے چاہے جی ٹی کا ہے، اس میں 750 سے 900 ورڈز ہوتے ہیں. میں 900 ورڈ ہی لگا لیتا ہوں، بڑا پیسج آ گیا. اگر آپ کی 250 ورڈ پر منٹ کی سپیڈ ہے تو آپ تو 4 منٹ میں پورا پیسج پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ نہیں پڑھ پا رہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کی سپیڈ بہت سلو ہے. اب سپیڈ ریڈنگ کا یہ بالکل مطلب نہیں تھا کہ تیز سے پڑھ لینا. سپیڈ ریڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے جو پڑھا ہے وہ مجھے سمجھ آ رہا ہے. اگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا پھر آپ اوور سپیڈ ہو گئے. میک سینس؟ ٹھیک ہے، 250 میں آپ کو ٹارگٹ دے رہا ہوں کہ یہاں تک اپنے آپ کو لیں. ادروائز آپ 200 پلس میں ہے نا اور 250 کے قریب قریب ہیں تو آپ کا یہ جو آئلٹس کا پیپر ہے نا یہ 1 گھنٹے میں آرام سے مینیج ہو سکتا ہے. دیٹس دا ٹارگٹ. اور سپیڈ ریڈنگ کے لیے صرف پڑھنا ہے، کوئی پیپر سالو نہیں کرنا. جسٹ ریڈ ریڈ اینڈ ریڈ. سمپل ایک پریکٹس ہے. ڈیلی میں اگر آپ ایک 15 منٹ آدھا گھنٹہ ڈیڈیکیٹ کر دیں کہ یار یہ آدھا گھنٹہ صرف ریڈنگ ہی کرنی ہے. آئلٹس کا پیسج کھولیں، پورا پیسج پڑھیں، اگلا کھولیں، پورا پڑھیں. اس میں ڈال کے پڑھیں گے تو پھر آپ کو چنکس میں بھی پڑھنا آ جائے گا. بہرحال ابھی میں 250 کی سپیڈ کر رہا ہوں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے چنک سائز. ہم بائی ڈیفالٹ 1 ورڈ ہی پڑھتے ہیں، ابھی میں اس کو 1 ورڈ پہ رہنے دوں گا. باقی چیزوں کو کچھ نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے، اور یہ جو پہلے باکسز ہیں ان تینوں کو چیک لگا دینا آپ نے. یہ سیٹنگز ہیں، وہ جملہ پورا کرے گا، فل سٹاپس کا دھیان رکھے گا، یہ اس میں لکھا ہوگا. میں نے اس کو کر دیا کلوز. میری سیٹنگ اوکے ہے. اب میں یہاں پہ جاتا ہوں نیو ٹیکسٹ. ٹیکسٹ وہی ہے میرا جو میں نے پیسٹ کیا تھا بگن. ٹھیک ہے، سیٹنگ نہیں چینج کی اس نے. 250 سیو. ٹھیک ہے، 250 ورڈز پہ آ گیا یہ. ٹھیک ہے، اس وقت جو میں نے پیراگراف یہاں پہ پیسٹ کیا ہے اس میں 131 ورڈز ہیں، وہ نیچے لکھا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر میری 250 کی سپیڈ ہے نا تو میں تو اس کو انڈر 1 منٹ پڑھ سکتا ہوں. 1 منٹ سے بھی کم ٹائم کے اندر I can read this paragraph most probably in 40 seconds. That's you can achieve. اگر آپ ایک ٹائم میں ایک ورڈ پڑھتے تو پڑھا کیسے جائے گا؟ ٹھیک ہے، لیٹس جسٹ ڈو دا پریکٹس. زیگم یار نہ کرو پلیز، ہیں میں بھی لکھ رہا ہوں کچھ. ٹھیک ہے، سنیں ذرا کیا بات ہو رہی ہے. جسٹ سی کہ یہاں پہ کیسے ڈسپلے آتا ہے. موسٹ پروبیبلی نہیں پڑھا جائے گا، اور اگر پڑھ رہے ہیں تو سمجھ کچھ نہیں آئے گا. اس کو ہم بولتے ہیں اوور سپیڈ. اگر ہم بہت تیز پڑھتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا دین دیر از نو پوائنٹ ان ریڈنگ. اب میں آپ کو چنک سائز کی ویلیو بتانے لگا. میں دوبارہ سیٹنگ پہ جاتا ہوں. میں یہاں پہ جو چنک ہے نا 4 کا کر دیتا ہوں کہ میں ایک ٹائم میں 4 ورڈز پڑھوں. میری عادت ہو جائے 4 ورڈز اکٹھے پڑھنے کی، اور میں اپنے برین کو 4 ورڈز دوں. گڈ. سیٹنگ میں 250 سپیڈ ہی رکھتے ہیں. 4 ورڈز کر دی میں نے، اس کو دوبارہ سیو کیا. ٹھیک ہے، نیو ٹیکسٹ پہ گیا، بگین. سیٹنگ میری سیوڈ ہے، گڈ ہو گیا. ونس اگین سیو. لیٹس ریڈ. اب اس میں 4 ورڈز ڈسپلے کرنا ہے، اور آپ نے اب دیکھنا ہے کہ کتنا پڑھا جا رہا ہے اور کیا سمجھ آ رہی ہے.
ہاں جی میکنگ سینس. اسپیڈ ابھی بھی 250 ہی ہے, صرف چنک کا سائز 4 کر دیا. اس کا مطلب ہے اگر میں اپنے آپ کو ٹریننگ میں لے آؤں کہ میں نے ایک ساتھ 4 ورڈز پڑھنے ہیں یا 3 ورڈز پڑھنے ہیں, میری سپیڈ آٹومیٹیکلی تیز ہو جائے گی, مجھے سمجھ بھی زیادہ آئے گا, میں پیپر کو آرام سے پڑھ کے بھی سالو کر سکتا ہوں اسکمنگ اینڈ اسکیننگ کے علاوہ بھی. یا اگر میں اسکمنگ اینڈ اسکیننگ ہی کرنا چاہتا ہوں تو اسکمنگ کرتے ہوئے آئی کین ریڈ ایٹ اے ویری گڈ اسپیڈ ود انڈرسٹینڈنگ, مجھے ساری سمجھ آ جائے گی, میرا ٹائم بھی مینیج ہوگا, میرا پیپر بھی سالو ہوگا, آنسرس بھی ملنے شروع ہو جائیں گے. باقی بھی ٹیکنیکس کام کرتی ہیں. اب یہ دیکھیں صرف ریڈنگ کی بات کر رہا ہوں, پیپر سالو کرنے کے علاوہ پریکٹس ہے یہ. اگر ہماری ریڈنگ ٹھیک نہیں ہے تو پھر سالو کرنا تو دور کی بات ہوگی. میکنگ سینس. یہ جو ویب سائٹ ہے یہ فری ہے, exlareader.com میں پورا ڈاکیومنٹ شیئر کر دوں گا, ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں, لیکچر بھی شیئر ہوگا. ٹرائی ٹو یوز اٹ مائی فرینڈس. یہ آپ ڈیلی کی ایک روٹین بنائیں کہ میں نے 15 منٹ آدھا گھنٹہ صرف اور صرف ریڈنگ کرنی ہے. وی گڈ. آپ دیکھیں گے آپ کی جو ریڈنگ ہے نا وہ کتنی امپروو ہوگی اور آپ کا سکور جو ہے نا جمپ ہونا شروع ہو جائے گا, پرووائڈیڈ ٹیکنیکس آپ کو آتی ہیں. ہاں جی میرا خیال ہے یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے, اوکے, گوئنگ بیک ٹو دیٹ سیم پیج. میں اپنا ڈاکیومنٹ اوپن کر لوں. جی مس جی. صدف جی وہ تو مشہور زمانہ ایک ہی ویب سائٹ ہے grammarly.com, آپ اس کو یوز ایبسلیوٹلی ہر چیز ہائی لائٹ کر دیتے ہیں, مگر اس میں اس کا ڈیمو آپ رہنے, ابھی میں نے ریڈنگ کا کچھ بتانا ہے. آپ اگر گرامرلی کی ویب سائٹ یوز کریں نا, اس میں 3 ورژنز ہیں. ایک بیسک ورژن ہے جو کہ فری ہے اور اس میں لمیٹیڈ ہے, وہ آپ کو مسٹیکس ہائی لائٹ کر دیتے مگر کریکشن نہیں دے گا. اگر آپ اس کو ممبرشپ لیتے ہیں تو دین اٹ کین ڈو کریکشنز فار یو. بٹ اگین اس میں آلموسٹ آپ سلیکٹ کر لیں, اس میں بہت زیادہ ایڈوانس فیچرز ہے, کہہ لیں کہ پورا اے آئی ٹول ہے, اس میں ساری گرامر انہوں نے ڈالی ہوئی ہے. تو کئی بار وہ اتنی ایڈوانس چیزیں بتاتا ہے کہ اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آنا تو آپ خود کنفیوز ہو جاتے کہ یہ کیا بتا رہا ہے. تو اس میں پھر آپ اپنے لیول کے مطابق جو نا اس کو سلیکٹ کر لیں, اس میں آپشنز آتی ہے کہ کتنے لیولز پہ آپ کو چیک چاہیے. ٹھیک ہے, بٹ grammarly.com از لائک ون آف دا بیسٹ ویب سائٹس ٹو گو فار اٹ. اچھا جی, یہ تو ہوگی ریڈنگ کی پریکٹس کہ آپ نے اپنے آپ کو اسپیڈ اپ کیسے کرنا ہے. اگر آپ گوگل پہ جا کے صرف لکھیں نا اسپیڈ ریڈنگ ٹیسٹ, ایک اور ویب سائٹ کھلتی ہے. اب اگر میں نے اتنی پریکٹس کر لی ہے تو یہ والی ویب سائٹ تو صرف بتا رہی ہے کہ جو میں تیز پڑھ سکتا ہوں, اس کا ٹیسٹ کون کرے گا, اس کے ٹیسٹ کے لیے بھی ایک ویب سائٹ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, اگین اگر میں آپ کو گوگل پہ لے جاؤں, آپ ایک نیا پیج اوپن کر لیں, اور اگر آپ صرف گوگل پہ لکھیں اسپیڈ ریڈنگ ٹیسٹ, جو سب سے پہلا لنک کھلتا ہے وہ ہے swiftread.com. ٹھیک ہے, اس پہ آپ کلک کر دیں. اس کو اگر میں بڑا کر لوں تو یہاں پہ لکھا آ رہا ہے ٹیک دا فری ریڈنگ ٹیسٹ. ٹھیک ہے, مجھے ذرا یہاں پہ فالو کر لیں, ذرا جلدی جلدی کر لیں گے. آپ اس کو کلک کریں, وہ یہاں پہ انسٹرکشن دیتا ہے, آپ اس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آئلٹس کی طرح کوئی بھی ایک رینڈم پیسج جنرل نالج کا اٹھا کے یہاں پہ ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کہتا ہے جس کو پڑھ لیں آپ, اس کو پڑھنے کا کوئی ٹائم نہیں یہاں پہ آ رہا, وہ آپ نے اس کو ایز فاسٹ ایز پاسبل پڑھنے کی کوشش کرنی. ٹھیک ہے, جب آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں, آپ نے کر دیا اینڈ ٹیسٹ, ساتھ ہی وہ آپ کو کوشچنس دے دیتے ہیں ایم سی کیوز ٹائپس کے. ٹھیک ہے, وہ اسی ٹیسٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے جیسے آپ کمپریہنشنس کرتے ہیں. اب آپ یہاں سے واپس نہیں جا سکتے ریفرنس کے لیے, آپ نے بس وہ ایک ہی بار پڑھنا ہے سمجھ کے, اب یہاں پہ آپ نے آنسر مارک کرنی ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میں سب کو فی الحال اے مارک کر دیتا ہوں, اور آپ نے اس کو سبمٹ کر دینا ہے, اس نے ساتھ ہی آپ کو رزلٹ دے دینا. اب وہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی اس وقت آپ نے 738 ورڈز پر منٹ کی سپیڈ سے ریڈ کیا. جیسے بھی میں نے بس کھولا تھا اور فوراً سے میں نے کلک کر دیا. ٹھیک ہے, اگر آپ واقعی اس کو پڑھ رہے ہیں
تو آپ نے کتنی سپیڈ سے ریڈ کیا وہ یہاں پہ ورڈز پر منٹ آ جائے گا. اب آپ اگر پریکٹس کر رہے ہیں ایکسٹرا ریڈر پہ 250 ورڈ پر منٹ کو اور آپ کو لگتا ہے جی میں نے اچیو کر لیا یہ, اس کو ٹیسٹ کون کرے گا؟ دس از دا ویب سائٹ ٹو ٹیسٹ کہ ہاں واقعی وہ اسپیڈ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. پہلا چیک. دوسرا, یہ جو آ رہا ہے نا کمپریہنشن, یہ آپ کے نمبر آ رہے ہیں کہ کتنے آنسر آپ نے ٹھیک کیے ہیں. 4 تھے, اس کا کہ ایک ہمارا بائی ڈیفالٹ ٹھیک ہو گیا, 3 غلط ہو گئے. یہاں پہ جو آپ کا سکور ہے نا, وہ آپ کا سکور میں آپ کو ایک ہائی لائٹ کر دیتا ہوں کہ کتنا ہونا چاہیے. آپ کا جو کمپریہنشن کا سکور ہے نا, یہ 75% سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کتنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے؟ اگر آپ کا سکور 75% سے نیچے ہے نا, تو سمجھے جتنی بھی سپیڈ آپ لگا رہے ہیں وہ اوور سپیڈ ہے. اس کا کہ اگر آپ نے 4 سوال اٹیمپٹ کیے ہیں تو 3 ٹھیک ہونے چاہیے اس میتھڈ کے ساتھ, مینس تیز پڑھنے کے علاوہ بھی. آپ تیز سے پڑھ تو رہے ہیں, سوال ٹھیک ہی نہیں ہو رہے ہیں, تو پھر تیز پڑھنے کا تو مجھے کوئی فائدہ نہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ کو چیک ملے گا کہ اگر میرے 75% ٹھیک ہو رہے ہیں نا, وہ آپ کو پتہ لگے گا یار اتنی سپیڈ جو ہے نا میری اچیو ہو چکی ہے. آئی ایم ریڈنگ ود دس سپیڈ. دیٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ یو ود اچیونگ اٹ. وی گڈ. اس ویب سائٹ پہ ایک ہفتے بعد بھی آپ آ جائے تو گڈ ٹو گو, صرف چیک کرنے کے لیے کہ میں کہاں پہ اسٹینڈ کر رہا ہوں. ایکسلا ریڈر پہ آپ کو روز پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اب بات کرتے ہیں ان سٹوڈنٹس کی جڑا کہتے ہیں یار کہڑے سیاپے جو بات ہے, میں نہیں کرنا سر, تسی بہت آج کچھ دس ایسے نہیں کر سکتے, میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے, مجھے کوئی اور طریقہ بتائیں سر, یہ طریقہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. کیا خیال ہے نا ایسے بیٹھے ہوئے؟ ٹھیک ہے, دیسی جگاڑ. یہ تو ٹیکنیکل اور لائک جیسے ہم آج کل ٹیکنالوجی میں تو یوز کرنا چاہیے کیونکہ فری ٹولز اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, ایک اور چیز بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کو ریکارڈنگ سے باہر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیٹس سپوز تسی کہندے یار ساڈے کول نہیں ہونا سر جی, اے ٹیکنالوجی والا کام نہیں کر سکتے. دیسی جگاڑ کر سکتے ہیں. آپ اپنا ایک آرٹیکل لیں, جیسے آئلٹس کے پیسج پکڑیں, اس میں ٹائمر سیٹ کر لیں, اس کو اپنی طرف سے ٹرائی ٹو ریڈ اٹ ایز فاسٹ ایز پاسبل, مگر ٹائم اس پہ لگائیں 5 منٹ کا, 6 منٹ کا ٹائمر, اور کوشش کریں کہ اس کے اندر اس کو فنش کرنا ہے میں نے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو کہا ہے اگر آپ 250 کی سپیڈ اچیو کر لیتے ہیں, لیٹس سپوز, یا 210, 220, 230 ورڈز پر منٹ پہ آ جاتے ہیں, تو 3 سے 4 منٹ کے اندر آپ اپنا پورا پیسج پڑھ سکتے ہیں. یہ آپ کا بینچ مارک سیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو صرف ریڈنگ کی پریکٹس ہی کرنی ہے نا, تو آپ 5 منٹ کا ٹائمر لگائیں اور کوشش کریں 5 منٹ کے اندر آرٹیکل کمپلیٹ پڑھنے, نہ یوز کریں. مگر اس پہ پھر اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ چنکس میں ریڈ کریں گے, پھر آپ 1 ورڈ ایٹ اے ٹائم ہی پڑھ رہے ہوں گے. ایکچولی یہ جو ایکسلر ریڈر ہے نا, یہ آپ کو سکھا رہا ہے کہ 4 ورڈز کیسے پڑھنے ہیں اکٹھے. سمپل, کیونکہ پڑھنا خاموشی میں ہے, پڑھنا تیز ہے, تو یہ تو آپ کو ہی پتہ ہے نا آپ کتنے سپیڈ سے کتنے ورڈز پڑھ رہے ہیں, تو کوئی بھی نہیں سن سکتا. اس لیے وہ والی ویب سائٹ امپورٹنٹ ہے. ادروائز یو کین ڈو اٹ ان دس وے ایز ویل. ہاں جی, یہاں تک اوکے ہو گیا. یہ تھا آپ کا اسٹیپ نمبر 1. تو اسپیڈ ریڈنگ پہ مائی ڈیئر فرینڈس علیحدہ سے کام شروع کر دیں, بڑا ضروری ہے. آگے آ جاتے ہیں اسٹیپ 2.